بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فیہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کر دیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں جو کوئی بھی یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے کہ جو انسان سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر انسان ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی یعنی اعداد کو پورا کرو، تعداد کو پورا کرو۔ جو روزے رمضان میں رہ جائیں کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، سفر میں یا انسان بیمار ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، اگر جو بھی روزے رمضان شریف میں رہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ انسان وہ دوسرے دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کرے، اور اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم فضیلتیں جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کی دو اہم فضیلتیں یہ ہیں، ایک یہ کہ اس میں قرآن پاک کو نازل کر دیا گیا، قرآن پاک کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا گیا، یہ بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے، فرض روزوں کے لیے اسی مہینے کو منتخب کیا گیا، دوسرے کسی مہینے کو منتخب نہیں کیا گیا بلکہ اسی مہینے کو منتخب کر دیا گیا، تو یہ بھی اس مہینے کی ایک عظمت و شرافت پر دلالت کرتی ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کی ایک عظمت و شان یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی۔ اس کی عظمت و شرافت پر دلالت کرنے والی بات ایک یہ بھی ہے کہ مکمل قرآن کریم کو ماہ رمضان المبارک کی شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے دنیائے آسمان کی طرف نازل کیا گیا اور اسے بیت العزت میں رکھا گیا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ پاک کو منظور ہوا، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتا رہا، اور اس کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ اور اس کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ رمضان مبارک وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر اور جس کا نام قرآن کریم کے اندر نازل ہوا۔ کسی اور مہینے کا نام قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا نام قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اور اس مہینے کو قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت بھی مل گئی۔